سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامک کلاسز کو اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں صفات حروف۔ انشاءاللہ آج کے اس سبق کے اندر ہم سورۃ الانشراح کی پریکٹس کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے والی کلاس کے اندر ہم نے شدت، رخاوت اور توسط کی بارے میں پڑھا کہ ان صفات کے اندر کہ یہ صفات جب حروف کے اندر پائی جاتی ہیں تو ان حروف کو کیسے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان تینوں صفات کو ہم سورۃ الانشراح کے اندر آبزرو کریں گے، دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان کی آواز جو ہے وہ نکلتی ہے، ان کی ڈیوریشن کیا رہتی ہے۔ تو اس کی انشاءاللہ آج مشق کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے الرخاوہ، التوسط اور الشدہ۔ یہ تینوں صفات ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی کلاس میں۔ تو الرخاوہ کی جو ہے صفت ہے اس میں ڈیوریشن تھوڑی زیادہ رہتی ہے پڑھنے میں، ٹھیک ہے۔ رخاوہ میں یہاں پر تھوڑا سا مختصر بتا دیتا ہوں کہ ان میں ہوتا کیا ہے۔ رخاوہ بیسیکلی ہم رخاوہ کے اندر آواز کو جاری رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان حروف میں ان کو اتنی سپیس مل جاتی ہے کہ مخرج سے آواز آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے اور نرمی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ توسط اور پھر شدت کا میں پہلے بتاتا ہوں کہ شدت میں یہ ہوتا ہے کہ آواز مخرج میں بند ہو جاتی ہے، مطلب اس کو کوئی سپیس نہیں ملتی کہ جس سے آواز باہر نکلے، اور اس وجہ سے ان حروف کے اندر شدت یعنی کہ سختی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سختی کے ساتھ وہ حروف پڑھے جاتے ہیں۔ اور توسط ان دونوں کے درمیان، نہ تو وہ ان میں زیادہ نہ تو توسط والے جو حروف ہوتے ہیں ان کو نہ تو زیادہ سپیس ملتی ہے آواز نکلنے کی اور نہ ہی آواز مکمل طور پر بند ہوتی ہے۔ تو یہاں پر حروف بھی لکھے ہیں، سب سے اوپر پہلے یہ رخاوہ والے حروف ہیں جو کہ 16 ہیں، پھر اس سے نیچے لن عمر، یہ توسط والے حروف ہیں جن حروف میں توسط کی کوالٹی ہے، اور اس سے نیچے عاجد و قطم بکت، یہ شدت والے حروف ہیں جو کہ 8 ہیں۔ تو یہ حروف بھی سارے یہاں پر لکھے ہیں، انشاءاللہ کلرز کے ساتھ ہم تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ اور ایک اور چیز یہاں پر جزم لکھی ہوئی ہے، تو زیادہ تر یہ آپ دیکھیں کہ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے گی تب یہ صفات جو ہے وہ اپلائی ہوں گی، پڑھی جائیں گی۔ یعنی کہ یہاں پر دیکھیں سین کے اوپر جزم ہے، میم کے اوپر جزم ہے، شین، ہا، صاد، کاف، ٹھیک ہے۔ کاف کے اوپر تو نہیں ہے، لیکن جب اس کو یہاں پر رکیں گے ہم تو اس کے اوپر جزم آ جائے گی، تو تب یہ صفات جو ہے ان حروف کے اندر پائی جائیں گی۔ لیکن صفات جو ہیں وہ تمام حروف کے اندر، چاہے ان کے اوپر زبر زیر پیش ہو یا جزم ہو، وہ پائی جاتی ہے، صفات پائی جاتی ہیں۔ لیکن جب جزم آتی ہے تو زیادہ صفات کے اندر وہ زیادہ واضح ہو جاتی ہے، جو صفت ہوتی ہے نا وہ زیادہ واضح، اس کی آواز بہت کلیئر آ جاتی ہے۔ لیکن جب زبر زیر پیش ہوتی ہے تو اس کی صفت تو موجود رہتی ہے لیکن آواز اس طرح کلیئر نہیں آتی، تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ الشرح، انشراح بھی بولتے ہیں، شرح بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ پوری آیت کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الشرح، بسمی، ٹھیک ہے۔ بس کے اندر سین میں دیکھیں، سین میں ہم نے پڑھا رخاوہ ہے، تو رخاوہ میں ایک اور چیز میں بتانا بھول گیا کہ یہاں پر اورنج کلر تقریباً ہے، تو اورنج کلر والے جتنے بھی ہوں گے وہ رخاوہ والے حروف ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو پرپل ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ والے جو ہیں یہ توسط والے حروف ہوں گے، اور جو گرین کلر ہے وہ جو ہے یہ شدت والے۔ تو میں نے کوشش کی وہی کلر یہاں پر بھی دے دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ کون سے حروف ہیں یہ والے، ٹھیک ہے، کہ ان حروف میں کون سی صفات ہیں۔ تو سین کے اندر کیونکہ صفت رخاوہ ہے یعنی کہ آواز جاری رہتی ہے، بس، سانس بھی جاری ہو رہا ہے، ہمس بھی ہے اور رخاوہ بھی، تو اس لیے اس کو پڑھیں گے
بس اور دیکھیں جزم بھی آ رہی ہے، یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ جب جزم ان حروف میں آتی ہے تو اس میں آواز زیادہ صاف آتی ہے، کلیئر آتی ہے، اس کی صفت زیادہ کلیئر ہوتی ہے، لیکن اور جو کلکلا والے حروف ہیں ان میں جزم آئے گی تو تبھی جو ہے وہ کلکلا والی جو صفت ہے وہ موجود رہے گی ان حروف کے اندر، ادروائز زبر زیر پیش میں کلکلا نہیں ہوتا، یعنی حروف کے اوپر اگر زبر زیر پیش آئے گی تو کلکلا نہیں ہوگا، اونلی جزم آئے گی تو کلکلا رہے گا۔ بسم اللہ، ہر آگے را آ گیا، را پرپل میں ہے تو پرپل میں را دیکھیں وہ ساکن ہو گیا، تو یہاں پر بھی اور را میں کیا کریں گے، یہ ہم نے پڑھا تھا توسط ہوگا، مطلب کہ آواز درمیانی رہے گی۔ بسم سین میں زیادہ ہے یعنی کہ اس کی ڈیوریشن زیادہ ہے، دورانیہ۔ بسم اللہ ہر رح، ہا کے اندر بھی زیادہ رہے گی، الرحمن را، تو را میں درمیانی، نہ تو بہت جلدی ہو رہا ہے نہ بہت آہستہ، رحیم، حیم، آخر میں میم کو دیکھیں کس طریقے سے درمیانی، حیم، ٹھیک ہے، نہ تو ہم جلدی ختم کریں حیم اور نہ ہی ہم زیادہ رخاوہ والی نرمی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پوری پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، آخر میں بھی آرام سے۔ آگے اسی طرح علم، میم پرپل ہے، اس کے اوپر ہم توسط کریں گے، زیادہ لمبا نہیں کریں گے، درمیانی، علم، ٹھیک، شین کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ رخاوہ ہے، ہا کے اوپر بھی رخاوہ ہے، علم نشرح، علم، لم، بہت جلدی بھی شدت والی بھی نہیں کر رہے، توسط ہے درمیانی، علم نشرح لک صدرک، صد کلکلا ہوگا تو پھر پہلے صد کے اوپر شدت کی آواز آئے گی، صد آواز بند ہوگی، اور جب ہم کلکلا کریں کیونکہ دباؤ محسوس ہوتا ہے صد، پھر کلکلا ہوگا، اور کاف کے اوپر دیکھیں جب رکیں گے تو اس وقت کیا ہو جائے گا، شدت بھی ہوگی اور ہمس کی صفت بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو پڑھتے ہیں، صدرک ألم نشرح لك صدرك ألم نش غور سے دیکھیں میم کے اوپر کیسی آواز، ألم نشرح لك صدرك، شین اور ہا دونوں کے اوپر آواز زیادہ تھوڑی سی کلیئر اور لمبی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ألم نشرح لك صدرك، اس کے بعد ووضعنا، دعا، ٹھیک ہے، آواز کو سپیس مل رہی ہے، نہ ہی ٹوٹل بلاک ہو رہی ہے نہ ہی ٹوٹل آواز نہیں کر رہی بلکہ درمیانی، ووضعنا عنك وزرك، وز، ٹھیک ہے، وز آواز جاری ہو رہی ہے، وز، ووضعنا عنك وزرك، الذی، لام کے اوپر پرپل ہے، کیا ہوگا، توسط ہوگا، ٹھیک ہے، الذی انقض ظهرك، ہا کے اوپر نرمی آ رہی ہے، آواز جاری ہو رہی ہے، الذی انقض ظهرك، ورفعنا، غور سے دیکھیں ان حروف کو، کلرز کو، تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے، ورفعنا، را کے اوپر یہاں پر زبر تھا اس لیے یہاں پر را کے پرپل کلر نہیں ہے، حالانکہ را کیا ہے، توسط میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن را کے اوپر جب جزم آئے گی زیادہ کلیئر رہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذال بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں یہ بھی رخاوہ میں، لیکن اس میں بلیک کلر ہے، کیوں، کیونکہ اس کے اوپر جزم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جب جزم آئے گی تو تب زیادہ کلیئر آواز رہے گی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذِک، شدت،
جب کریں گے آواز کو چھوڑیں گے تو باؤ میں ختم کریں گے تو ہمس آ جائے گا. ذکرک ورفعنا لك ذکرک. ٹھیک ہے. فإن ٹھیک ہے لام کے اوپر فإن مع العسر يسرا. سین دونوں سینوں کے اوپر ہے. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. یہاں پر بھی سیم ہے. عین لام کے اوپر توسط, سین کے اوپر رخاوت. ان مع العسر يسرا. جب سٹاپ کریں گے تو ایک زبر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. صب کیا ہو گیا, شدت آ گئی, آواز بند ہوگی, اور جب چھوڑیں گے اس کو کلکلا ہو جائے گا. اور یہاں پر جو کلکلا ہوگا یہ اسٹرونگ کلکلا ہوگا, کیونکہ کلکلے کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک مطلب کہ ویک کلکلا ہوتا ہے. ویک کلکلا اس وقت ہوتا ہے کہ جب کلکلا والے حروف کے اوپر جزم آئے اور وہ حروف درمیان میں آئے. مثال کے طور پر بھائی اب تو اینڈ میں ہے نا, تو جب درمیان میں آئے گا تو پھر ویک کلکلا ہوگا. جب آخر میں آئے گا تو پھر کیا ہوگا, مطلب آخر میں جزم کے ساتھ, تو اس وقت اسٹرونگ کلکلا ہوگا. اور پھر اگر کلکلا والے حروف کے اوپر شد آئے گی تو پھر اسٹرونگسٹ ہو جائے گا, سب سے زیادہ قوت کے ساتھ وہاں پر کلکلا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر پڑھتے ہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ ٹھیک ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. اب را کے اوپر پرپل کلر آ گیا. پیچھے ہم نے را دیکھا تو اس کے اوپر یہاں دیکھیں ظہرک میں جو را ہے یا ورفعنا میں را ہے, تو یہاں پر را کے اوپر کیا ہے, بلیک ہے. یہ کیوں, وہاں پر زبر ہے دونوں کے اوپر, تو یہاں پر را پرپل ہے کیونکہ جزم آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا, متوسط کی جو کوالٹی ہے وہ زیادہ کلیئر ہے. فَارْغَب تو توسط. ٹھیک ہے. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. ٹھیک ہو گیا. تو امید کرتا ہوں کہ یہ صورت آپ کو کافی, میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ہر چیز کلیئر کر دوں, اور پریکٹس بھی ہو گئی ہے. آپ اپنی طرف سے بھی اس کو کوشش کریں, پڑھیں. میں ایک دفعہ پوری صورت پڑھ دیتا ہوں دوبارہ تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. تو یہ تھا آج کا سبق, جس میں ہم نے سورۃ الشرح جو ہے وہ اس کی پریکٹس کی, ایکسرسائز کی. تو آپ بھی کوشش کریں, آہستہ پڑھیں, غور سے پڑھیں, حروف کو غور سے دیکھیں. جب ایک دفعہ یہ چیزیں آپ کو آ جائیں گی, پھر جب آپ اس کو تھوڑا حدر کیا اور حدر میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ مزہ بھی آئے گا. ٹھیک ہے. تو اب مجھے اجازت ہے, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر انشاءاللہ صفت استعلا اور استفعال کے بارے میں پڑھیں گے.
تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.